بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ ایرانی صدر کا پاکستان میں شاہانہ استقبال، زرداری کی سرگوشی نے مترجم کو حیران کر دیا۔ ایرانی صدر کا پاکستان میں پہلا خطاب، روحانی اور شاعرانہ انداز میں اتحاد کا پیغام۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، تجارت $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ صدر زرداری اور ایرانی صدر نے خطے میں امن اور دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے کا اعادہ کیا۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کی محنت، اعداد و شمار، چیف برطرفی کا دفاع کیا۔ سڈنی میں شدید بارش کے باوجود ہزاروں مظاہرین نے غزہ کے حق میں مارچ کیا۔ پاکستان اور ایران نے تجارت $10 ارب تک بڑھانے کا عزم کیا، اسحاق ڈار نے بزنس فورم میں خطاب کیا۔ روس یوکرین تنازع میں شدت، ڈرون اور میزائل حملوں میں اضافہ۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو پاکستان کے ایوان صدر میں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ان کا دل سے گلے لگا کر استقبال کیا، جس نے میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ ایک دلچسپ لمحے میں زرداری نے پزشکیان کے کان میں سرگوشی کی، جسے مترجم سمجھ نہ سکا۔ مترجم نے کہا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس سرگوشی نے سوشل میڈیا پر تجسس اور مزاح پیدا کر دیا۔ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، مگر اب دونوں رہنماؤں کی خلوص بھری بات چیت ہی سب سے زیادہ چرچا کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستان میں اپنے پہلے خطاب میں مسلمانوں کے دلوں کو گہرائی سے چھو لیا۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیات اور اسماء الحسنی کی تلاوت سے خطاب کا آغاز کیا، جس سے روحانی ماحول قائم ہوا۔ ان کے الفاظ اتحاد، امن اور امت مسلمہ کے بھائی چارے کی صدا تھے۔ صدر نے علامہ اقبال کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور انہیں وہ شاعر بتایا جس کے پیغام سے آج بھی مسلمان دنیا کو رہنمائی دیتا ہے۔ ان کا یہ پرخلوص اور جذباتی خطاب علماء اور عوام میں بے حد پسند کیا گیا۔ یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ من خدمت شما عزیزان، مهمانان گرامی، تجار، دانشگاهیان، هیئت دولت و عزیزانی که از دولت اینجا حضور دارند و ما که مهمان شماییم عرض سلام دارم و از خداوند بزرگ میخوام که این جلسات رو و این نشست ها ایرانی صدر نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں تجارت، رابطہ کاری، ثقافت اور خطے کے اہم مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دونوں نے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے اور تجارت کو $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کی کشمیری اور فلسطینی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے بعد معاہدوں پر دستخط ہوئے اور ایرانی وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں ایرانی صدر کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے اور باہمی مفاد کے شعبوں میں تعلقات مضبوط کرنے پر زور دیا۔ خطے اور عالمی مسائل پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی اور تنازعات کو روکنے کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ صدر زرداری نے ایران کی اصولی پالیسیوں کو سراہا اور گزشتہ 12 روزہ تنازع میں ایران کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ صدر پزشکیان نے پاکستان کی یکجہتی اور امن کے فروغ میں تعمیری کردار کا شکریہ ادا کیا۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.
وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ معاشی مشیران نے صدر ٹرمپ کے فیصلے کا دفاع کیا جس میں انہوں نے بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے سربراہ کو فارغ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ برطرفی سیاسی نہیں بلکہ کارکردگی کی بنیاد پر کی گئی۔ حالانکہ کچھ حلقوں نے اس فیصلے پر تنقید کی ہے، اس سے امریکی اقتصادی اعداد و شمار پر اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ سڈنی میں ہزاروں مظاہرین نے شدید بارش میں بھی احتجاج کیا، فلسطین کے حق میں انصاف اور غزہ کے لیے فوری انسانی امداد کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور عالمی رہنماؤں سے پرامن حل اور فوری امداد پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ The most important thing in the world is for humanity. The greatest injustice in the world. Babies are being killed. For what? I've had a lot of medical issues over the last couple of years, including mobility. And in Australia, I've had the human right and the privilege to have good medical care. The people in Palestine are having their hospitals bombed. They're being denied a basic right of medical care. پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت کو $10 ارب تک بڑھانے کا عزم دہرایا۔ پاک ایران بزنس فورم میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطاب میں معاشی تعاون، علاقائی رابطہ کاری اور تجارتی رکاوٹوں کے خاتمے پر زور دیا، مشترکہ تجارت کے پورے امکانات کو بروئے کار لایا جا سکے۔ It is indeed a matter of great honor and pleasure to address this esteemed gathering at the Pakistan-Iran Business Forum. Today, we celebrate not only the deep-rooted ties between Pakistan and Islamic Republic of Iran, but also the immense potential that lies ahead in our economic and trade relations. یوکرین نے سوشی کے قریب ایک تیل کی تنصیب پر ڈرون حملے کیے جس سے آگ بھڑک اٹھی اور فضائی ٹریفک معطل ہو گئی۔ دوسری جانب روس نے میکولائیو، خارکوف اور زاپورجیا میں میزائل حملے کیے۔ یوکرین نے زاپورجیا اور خرسون علاقوں میں بھی حملوں کی اطلاع دی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی میں شدت کا باعث بنے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.